احمد رضا کیا بات ہے تیری، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت۔ وہ شخص کیا تھا، اس کی ذات کا بیان کیا جائے۔ وہ شخص اپنے کام میں یکتا تھا، اپنی بات میں سچا اور اپنے فن میں باکمال تھا۔ اس کا قلم صرف ایک صفحے کو بھرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ باطل کے ایوانوں میں زلزلہ ڈالنے والا ہتھیار تھا۔ وہ شخص ایک فرد نہیں تھا، بلکہ ایک انجمن تھا، ایک تحریک تھا، اور اپنے پیچھے ہزاروں لاکھوں کو لے کر چلتا تھا۔ عجم کی ماؤں کی گودیں اس کے احسان کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں اور دبی ہوئی تھی، اور جب ان کی گود میں پلنے والا بچہ یا رسول اللہ کی صدا لگاتا ہے تو وہ صدا پہلے دہلیز رضوی کو چومتی ہے اور اس کے بعد پھر مدینے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان بیان کی جائے۔ یہ کمتر زبانیں، یہ گندے وجود اس لائق نہیں ہے کہ اس پاک شخصیت کے اوصاف کا بوجھ اٹھا سکیں۔ ہم تو بس ان کے مدح خانوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ان کی کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ اپنی راہوں کو متعین کرنے کے لیے، اپنی نیتوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو فیضان اعلیٰ حضرت سے جوڑتے ہیں۔ مدنی چینل کا یہی انداز ہے۔ امام عشق محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی مبارک سیرت کو لے کر فیضان اعلیٰ حضرت میں ہم حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہترین مبلغین ہوا کریں گے۔ اس سلسلے میں تلاوت قرآن ہوگی، نعتیں ہوں گی، خوب جھومیں گے اور خوب دھوم دھام سے انشاءاللہ تعالی عرس اعلیٰ حضرت کو منائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس استقبال میں شامل ہو جائیے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے SMS ہوں گے، آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے سوالات ہوں گے، آپ کے جوابات ہوں گے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم کوشش کریں گے کہ بہت ساری انفارمیٹیو باتیں، معلومات کی باتیں، اعلیٰ حضرت کی سیرت سے مدنی پھولوں کو چن چن کر باتیں پیش کیا کریں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اچھی نیتوں کے ساتھ رضا الہی کے لیے علم دین سیکھنے کی نیت سے اس سلسلے میں شامل رہیے۔ میں دعوت دوں گا ہمارے قاری صاحب تشریف لائیں، اپنے مجلس پر، اپنی مسند پر تشریف فرما ہو۔ میرے نعت خواہ اسلامی بھائی بھی تشریف لائیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ آج ایک مدنی اسلامی بھائی ہوں گے، آج ایک نہیں دو مدنی اسلامی بھائی ہوں گے انشاءاللہ، ان کے ساتھ گفتگو رہے گی۔ آج ہمارا موضوع بھی بڑا دلچسپ ہے، موضوع ہے اعلیٰ حضرت کا خاندانی پس منظر۔ اپنے بچوں کے ساتھ کیسی ریلیشن شپ تھی، کیسا تعلق تھا، وہ اپنے والد کے ساتھ کیسے تھے، اپنے دادا کے ساتھ کیسے رہے، ان کی تربیت کے مراحل کیسے طے ہوئے، اور ہمیں کیسے کرنے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اپنے رشتوں کو کیسے استوار رکھنا ہے۔ کچھ گفتگو رہے گی، تو آپ اچھی نیتیں بھی کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی ہو سکے تو مدنی پھولوں کو نوٹ کرنے کی نیت کر لیں، اہم باتوں کو لکھنے کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تلاوت قرآن سے پہلے اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ میں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن پاک کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس نیتوں میں شامل ہو جائیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے، اور ہو سکے تو قرآن پاک کی تلاوت کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر سنیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک سے حسب عادت سلسلہ آگے بڑھا ہے، اور ابھی بڑھیں گے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک کلام کی طرف۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ یہ شعر اور شاعری جو ہے یہ دراصل عشق کی ایک جھلک دکھاتی ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے عشق کا اظہار جو ہے وہ شعر کی صورت میں بھی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری کمال ہے۔ ایک دن انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ہم پورا سلسلہ کریں گے۔ آج ان کے ایک کلام سے ابتدا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ایک بہترین ثناخواں حاجی عارف اتاری موجود ہیں۔ مرحبا حضور۔ ہو سکے تو مل کر میرے تمام حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے
بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، اور بیٹھے جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، 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 ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، جان و دل تیرے قدم پروارے، جان و دل تیرے قدم پروارے، جان و دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے،
اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، رضا میرے رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائیوں کی جلوہ گری بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا خاندان اور خاندانی تعلقات، کہاں سے آپ کی جلوہ گری ہوئی، کیسے آپ رہتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، بھائی وغیرہ کا کیا حال تھا، وہ سب آج ہمارا انشاءاللہ موضوع ہے۔ کوئی تلاوت سننی ہو، قاری صاحب بھی موجود ہیں، انشاءاللہ اسے بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ حضور کیا فرمائیں گے اعلیٰ حضرت کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے؟ کہاں کی رہائش تھی اور کہاں سے آئے تھے اور کہاں پہنچے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے جو آباء و اجداد کا ذکر خیر کرنے میں ایک نیت یہ بھی کر لیتے ہیں کہ منقول ہے تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، اچھا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایسا عظیم خاندان ہے کہ جس شخصیت پر بھی گفتگو کی جائے اس شخصیت کے بہت سارے ایسے پہلو سامنے آئیں گے کہ ہم جھوم اٹھیں گے صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو وہ سلسلہ نسب ہے وہ میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ عبد المصطفیٰ، یہ آپ نام لکھتے تھے اپنا، عبد المصطفیٰ احمد رضا خان ابن حضرت مولانا محمد نقی علی خان ابن حضرت مولانا رضا علی خان، یہ آپ کے دادا۔ اچھا، ابن حضرت مولانا حافظ محمد کاظم علی خان، یہ ہو گئے پردادا۔ ماشاءاللہ، پردادا بھی حافظ ہیں؟ جی جی، واہ۔ اور ابن حضرت مولانا شاہ محمد اعظم خان، یہ پردادا کے بھی والد تھے۔ اوہ، اور بن حضرت محمد سعادت یار خان بن حضرت محمد سعید اللہ خان۔ واہ، ہر نام میں سعادت جھلک رہی ہے، جی جی۔ ہر نام میں بلندی ہے۔ تو اب یہ کہ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بریلی شریف مشہور ہے، صحیح۔ تو ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ آئے تھے افغان، کندھاری پٹھان ہیں یہ، اور اس میں جو شاخ ہے وہ اس کا تلفظ جو کتاب میں مجھے ملا وہ ہے کہ وہ ڑے کے اوپر شد ہے تو بڑیچ۔ اب یہ مدنی چینل کے ناظرین شاید جانتے ہوں تو اگر ہماری اصلاح فرما دے، تو بڑیچ کا پٹھان کی شاخ سے آپ تعلق رکھتے تھے۔
تو وہاں سے بہت باوقار ان کے مطلب قبیلہ تھا. اچھا. تو وہاں سے جو مغلیہ دور میں یہ آئے تھے لاہور پہلے مرکز الاولیاء. صحیح. تو یہ مرکز الاولیاء والے بھی جھوم جائیں گے, یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد آئے تھے. اچھا. پھر وہاں پر بہت مشہور ایک شیش محل ہے جس کے آثار کچھ نہ کچھ ابھی بھی باقی ہیں. جی جی. تو مشہور ہے یہ شیش محل. تو وہاں پر یہ ان کو دیا گیا تھا, ان کی جاگیر میں دے دیا گیا تھا کہ یہ آپ کا ہے. پھر وہاں سے دہلی یا آج کل وہ دلی بھی بولتے ہیں, دلی کہتا ہے, تو وہاں آئے اور پھر بہت باوقار اور معزز عہدوں پر فائز رہے. اچھا. تو اب جو ان کے جد امجد تھے, یعنی اوپر جا کے آباء و اجداد میں جو حضرت محمد سعید اللہ خان صاحب, ایک 6000 فوج میں عہدہ ہوتا تھا جو اس کو ملتے تھے. پھر وہ گریٹ تھا ایک. ہاں جی. تو اب اس عہدے پر یہ فائز تھے اور شجاعت جنگ خطاب ان کو ملا تھا. اوہ. اب ان کے صاحبزادے تھے سعادت یار خان. یہ گئے ایک مہم پر روہیل کھنڈ بریلی. اچھا. تو وہاں پر جب فتح یابی ہوگی تو پھر ان کو بریلی کا صوبہ بنانے کا فرمان شاہی آیا, لیکن وہ ایسے وقت میں آیا کہ آپ کا انتقال قریب تھا. اوہ. تو خیر ان کے پھر 3 بیٹے تھے مولانا سعادت یار خان کے, اعظم خان, معظم خان اور مکرم خان. اب یہ خود بھی جو ان کے بیٹے تھے بڑے بڑے مناصب پر فائز تھے. ان میں سے جو اعظم خان تھے یہ بریلی شریف آئے. اچھا. اور پھر دنیا سے بے تعلق ہو کر مال و دولت سے کنارہ کشی اختیار کی, زہد کی طرف مائل ہوئے, اور پھر شہزادے کا تقیہ یہ محلہ معمارہ بریلی شریف میں ہے. تو بریلی شریف والے جانتے ہوں گے اس محلے کو, تو آج بھی انہی کی نسبت سے مشہور ہے. تو آپ نے وہیں پر قیام فرمایا اور وہیں ان کا مزار ہے. اب یہ ہیں مورث اعلیٰ, ان کی نسل سے آگے یعنی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے. سبحان اللہ. تو یہاں جو مدنی چینل کے ناظرین کو تھوڑا سا میں یہ سلسلہ روک کے یہ عرض کروں گا کہ ایک شخص خاندان میں سے جب دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جاتا ہے اس کے اثرات نسلوں تک چلتے ہیں. صحیح. تو یہ جو ان کے وہ جو جد امجد تھے آباء و اجداد میں حضرت مولانا اعظم خان, یہ ہجرت کر گئے. تو یہ پھر بریلی شریف آئے اور ترک دنیا کی اور مال و دولت سے کنارہ کشی اختیار کی. تو ان کا اثر یہ ہوا کہ ان کی نسل میں سے پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود بھی مفتی ہیں, ان کے والد صاحب بھی مفتی, جی ان کے دادا بھی مفتی. سبحان اللہ. تو مفتی ابن مفتی. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے آپ بریلی شریف کیوں کہہ رہے ہیں؟ بریلی شریف کیوں؟ بریلی نام تو بریلی ہے نا, شریف کیا مطلب؟ آپ ابھی لاہور شریف بھی کہا آپ نے. مسئلہ یہ ہے کیا مراد ہے؟ اب یہ کہ وہ صاحب کیوں بولتے ہیں, صاحب بھی تو بولتے ہیں نا. صحیح. والد کے ساتھ کیا والد صاحب, تو صرف والد کہیں بھائی, معروف ہمارے انداز ہوتے ہیں ادب کے. مرشد پاک کہتے ہیں. جی مرشد پاک, مرشد کے لئے. ہاں, تو اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں. یہ ادب ہے. تو ہمارے عرف میں یہ چیزیں ہیں کہ اگر وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر کوئی معظم ہستی رہتی ہے, معظم ہستی کا مزار ہے, تو اس کو ہم بریلی شریف سبحان اللہ بولیں گے. مدینہ شریف. اور بریلی شریف تو شاکان نے اعلیٰ حضرت کا گویا کہ وہ ایک مرجع ہے. واہ الحمدللہ عز و جل. سبحان اللہ. تو ان کی بھی کرامت ہی ہے. مولانا اعظم خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے ایک صاحبزادے تھے مولانا کاظم علی خان. اچھا. تو یہ جمعرات کی جمعرات حاضر ہوتے اور رقم وغیرہ پیش کیا کرتے تھے. اب ایک مرتبہ جب سردی کے موسم میں آئے تو دیکھا کہ انہوں نے سردی کے موسم میں وہ ایک انگیٹھی سی جلائی ہوئی تھی جس کو وہ تاپنے کے لیے, اور بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوئی سردیوں کا لباس, موٹی چادر وغیرہ نہیں تھی. تو انہوں نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے ان کو دی. اب انہوں نے کیا کیا, بڑے استغنا سے بے نیازی سے اس کو اتارا اور وہ انگیٹھی میں ڈال دی. آگ میں ڈال دیا. انگیٹھی میں ڈال دی. اب ان کے دل میں یہ آیا جنہوں نے دی تھی بیٹے نے کہ اس میں ڈال دی, کسی اور کو ہی دے دیتے. تو وہ جلتی جلتی جب اس کا کنارہ رہ گیا نا, تو کنارے سے پکڑ کے دوبارہ نکالی وہ شال ویسے کی ویسے, اللہ, اور کہا کہ یہ لے جاؤ,
یہاں دھکر پکر کا معاملہ نہیں ہے، یعنی یہ دل میں تردد نہ رکھا کرو، دے دی تو بس اب میں جو بھی کروں. واہ، تو یہ ایک کرامت تھی. روشن ضمیری، ہاں، تو دل یہ کے حال کرامت پر تھی. مطلع ہو گئے. جی جی. تو اب اس میں یہ بھی مدنی پھول ہے کہ جب ہم کسی معظم ہستی کی یا دینی اعتبار سے کسی کی خدمت کر دیتے ہیں تو اب وہ جو چاہے کرے. ہم یہ شرطیں لگائیں کہ جناب یہ چادر ہے یہ آپ ہی نے اوڑھنی ہے. اچھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ امامہ ہے یہ آپ نے باندھنا ہے. تو محبت میں بھی تو ہوتا ہے نا یہ. محبت پہ ہوتا ہے، لیکن یہ شرطیں لگا کر آزمائش بھی تو ہوتی ہے نا. ہاں. اس کو امامہ جو ہے وہ خوشبو آپ ہی لگائیں گے بس، اور کسی کو نہیں دیں گے آپ. اب پتہ چلا اس کو اس سے الرجی ہے یہ بھی خوشبو سے، اب وہ نہیں، آپ ہی لگائیے. اب وہ چھینکتے رہے بھلے بزرگ. اچھا، اسی طرح پھر وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پرسنل یوز میں نہیں آ پاتی. صحیح فرمایا. تو اس طرح جب بھی کسی کو تحفہ دیں، خاص کر جب کوئی کسی بڑے کو تحفہ دیں، تو اس قسم کی شرطیں نہیں لگانا چاہیے کہ جناب یہ رقم ہے یہ آپ نے خود ہی خرچ کرنی ہے، یا یہ چادر ہے یہ آپ نے خود ہی لینی ہے. اور یہ ادب کے بھی تو خلاف ہے نا بزرگوں کو اس طرح دینا. بس تحفہ پیش کر دیا، اب وہ خود رکھے، جو چاہے کرے، کسی کو دے دے. اچھا، یہاں تھوڑا سا مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا ایک امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ وہ کوئی اسلامی بھائی شیرینی بنا کے لائے نا. اچھا. تو کھانے میں تو امیر علیہ سنت نے فوری طور پہ تو کچھ نہیں فرمایا. اب جب اسلامی تھوڑے دائیں بائیں ہوئے نا تو پھر جو دیگر اسلامی بھائی تھے تو امیر علیہ سنت نے ان کو پیش کی تو انہوں نے کھا لی. تو پھر فرمایا کہ اس کے سامنے میں، اب امیر علیہ سنت نے خود نہیں کھائی نا، تو ان کو اس لیے دے دی کہ ان کے سامنے اگر دیتا تو اس کا تھوڑا سا دل بجھتا کہ انہوں نے تو بالکل کھائی نہیں ہے، دوسروں کو ساری تقسیم کر دی. تو یہ بھی حکمت عملی، بڑوں کا بھی انداز ہوا. جی جی بالکل، ماشاءاللہ. تو یہ اس طرح سے یہ مولانا کاظم علی خان. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کی اولاد تھے مولانا شاہ رضا علی خان، یہ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کے جو دادا ہیں. ماشاءاللہ. پھر ان کی اولاد میں سے ہیں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ. پھر اچھا، یہ تین مفتی ہیں، اللہ تعالیٰ دادا بھی مفتی ہیں، والد بھی مفتی ہیں، اور اعلیٰ حضرت خود مفتی ہیں. اور پھر آگے بھی نسل مفتیان اور آگے تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اعلیٰ حضرت کے دادا جان کی آپ بات فرما رہے ہیں رضا علی خان صاحب، تو وہ حیات تھے جب اعلیٰ حضرت تولد فرمائے؟ کون؟ اعلیٰ حضرت کی موجودگی میں تھے دادا جان؟ دادا جان نے نام تو رکھا تھا. نام رکھا ہے، نہیں موجود. نام جو رکھا تھا وہ بعض ہوتے ہیں نا بچے جن کو دادا کا سایہ نہیں ملتا ہے. اعلیٰ حضرت کو دادا کی بھی تربیت ملی. یہ صراحتاً مجھے اب یاد نہیں، لیکن یہ چند سالوں یاد آ گیا ہے. موجود تھے. کیا فرما؟ موجود تھے، اور اعلیٰ حضرت کو جو ہے نا بڑی شفقت یہ دیا کرتے تھے. دادا کی تربیت بھی ایک بڑی معنی رکھتی تھی، اور بہت شفقت. قرآن پاک جب پڑھاتے آپ پڑھتے تھے تو قاری صاحب جب پڑھانے آتے تو سنتے تھے کہ دیکھو کہ آپ کس طرح پڑھتے. اچھا. تو جب بزرگوں کا سایہ ہو، بزرگ پڑھائیں اور ان کی بچوں پر نظر رہے تو یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے. دادا خود تربیت کرنے والے ہوں اور جو ہے نا والد صاحب تربیت کرنے والے ہوں تو وہ بچہ پھر جو ہے نا وہ کامل بن کے نکلتا ہے. ماشاءاللہ. تو اعلیٰ حضرت کی ولادت کے بارے میں کچھ بتائیں، کب پیدا ہوئے؟ جی، اعلیٰ حضرت جو ہے ان کا آپ کا گھرانہ ایسا تھا کہ اب بچہ جو ہے اس کو دیکھ کر اس کے خاندان کا پتہ چل جاتا ہے. ہاں بالکل. اس کی تربیت کو دیکھ کر، اس کے انداز کو دیکھ کر جو ہے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی تربیت اچھے گھرانے میں ہوئی ہے. بالکل بالکل. امام اہل سنت آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ 4 سال کی عمر میں تھے، آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا. ماشاءاللہ. 4 سال میں؟ 4 سال میں آپ نے ناظرہ مکمل کر لیا. ماشاءاللہ. 6 سال کی عمر ہوئی تو اجتماع عام تھا، علماء کرام مشائخ عظام وہاں پر موجود تھے، اور آپ نے بھرے اجتماع میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ایسا جامع بیان کیا کہ وہاں کے لوگ اشش کر اٹھے تھے. سبحان اللہ. یہ تربیت کا نتیجہ تھا. ہاں بے شک. اچھا، آپ بالکل چھوٹی عمر تھی، شرم و حیا کی کیفیت آپ کی ایسی تھی کہ جب کوئی عورت گزرتی، حالانکہ چھوٹی عمر تھی، تو نگاہیں جھکا لیا کرتے تھے. واہ کیا بات ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور چھوٹا سا بچہ نگاہیں جھکا لیا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ گھر میں ماحول ہی ایسا تھا. کیا بات. ہر وقت باپ مفتی ہوگا، دادا مفتی ہوں گے، با کرامت ولی ہوں گے، تو حال تو یہی ہوگا. قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوا کرتی. ان کے والد صاحب مفتی جو ہے نا وہ نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حج و زیارت کے لیے تشریف لے جانے لگے، حاضری کے لیے جانے لگے، تو بہت علیل تھے، بیمار تھے بہت زیادہ. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اس سال مؤخر کر دیں اور اگلے سال آپ جو ہے وہ حج کر لیجیے گا. اچھا. تو حالات نے بھی کہا کہ حضور آپ اس سال رک جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بہت تاریخی جواب دیا. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے میں جاؤں، ایک قدم میرا گھر سے باہر نکل جائے، بے شک اس وقت میری روح پھر نکل جائے. واہ سبحان اللہ. راہ جانا میں موت آ جائے تو پھر وہ ازلی زندگی مل جائے گی مجھے.
ایسی تربیت جو والد صاحب جب ایسے ہوں پھر بچوں کی تربیت کیسی ہو؟ صحیح بات، صحیح فرما. اور سارا علمی خاندان تھا، علمی گھرانہ تھا. یہ شفقت کا جو ہے وہ شفقت تھی، محبت تھی. آپ جب اپنے والد صاحب سے پڑھتے تھے تو آپ وہ فقہ کی بہت بڑی کتاب ایک پڑھا کرتے، دینی کتاب تھی، مشکل ترین ادق ترین کتاب تھی. تو آپ کے والد صاحب نے اس پہ حاشیہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے. تو آپ حاشیہ کیا ہوتا ہے؟ کتاب اس کے متن پر، کتاب پر جو ہے سائڈ پہ کوئی مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہو یا اس کی تصحیح کے لیے، اس کی آسانی کے لیے کتاب کی سائڈ پہ کوئی چیز لکھ دیتے ہیں جس سے کتاب آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک، اسے حاشیہ کہتے ہیں. جی. تو اعلیٰ حضرت کے والد صاحب اس پہ حاشیہ لکھ دیا کرتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے اس پہ یہ اعتراض ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت جب پڑھنے کے بعد آپ اس حاشیے کے نیچے لکھ دیتے کہ اس کتاب پر اور اس عبارت پر اعتراض یہ نہیں ہو سکتا اگر اس کو یوں پڑھ لیا جائے تو. یعنی وہ سوال جو والد گرامی نے چھوڑا تھا جی جی اس کو آپ ختم کر دیا کرتے، جواب بھی دے دیتے تھے. جب آپ پڑھنے کے لیے آتے، آپ کے والد صاحب پڑھاتے آپ کو، تو کہتے ہیں کہ احمد رضا ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ میں تمہیں نہیں پڑھاتا بلکہ گویا کہ تم مجھے پڑھا رہے ہو. تم مجھے پڑھاتے ہو. کیا بات ہے. یہ بڑوں کی شفقت بھی ہے، ان کی محبت تھی ان کی. ماشاء اللہ. ولادت پر میں نے عرض کر رہا تھا، ولادت کب ہوئی اگر آپ یہ بیان فرمائیں، اور تاریخ ولادت بھی ہمارے ناظرین کو پتہ چلے. جی جی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ نے وہ قاری صاحب والا واقعہ بتایا، دادا جان کی ایک انٹرفیرنس ہوتی تھی پڑھائی کے معاملات میں. جی جی. تو کیا والدین کی اس حوالے سے کیا ذمہ داری ہے کہ اولاد کیا پڑھ رہی ہے، کیا نہیں پڑھ رہی، کہاں تک، جیسے اسکولنگ اور دنیاوی تعلیم میں تو ہوتا ہے، دینی معاملے میں کیسا سوچ ہونی چاہیے کچھ اس کو اگر آپ. بچے کی جو نا چھوٹی عمر سے جس طرح توجہ کی تربیت کی جائے گی تو یہ شاخ کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح کونپل نکلتی ہے اس کو جس رخ میں موڑیں گے اس رخ میں مڑ جاتی ہے. صحیح. گھر میں اگر ابتدا سے ہی اگر بچوں کی جو ہے وہ تربیت اچھی ہو، جس طرح کہ الحمدللہ ہمارا مدنی چینل ہے. اب جن گھروں میں مدنی چینل چلتا ہے بچہ وہاں پر جو ہے نا وہ مدینہ مدینہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل. اچھا وہ دیکھ کر جو ہے نا وہ کہتا ہے بابا سب مدینہ جا رہے ہیں، ہم مدینہ کب جائیں گے. بالکل بالکل ایسا ہی. 3 4 سال کی عمر والے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو ماحول اچھا مل رہا ہوتا ہے. تو امام اہل سنت جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو آپ کے دادا جان جو ہے وہ سنتے کہ میرا بیٹا کس طرح پڑھتا ہے. ایک مرتبہ قاری صاحب پڑھا رہے تھے کچھ، تو قاری صاحب زبر یا زیر پڑھاتے، اعلیٰ حضرت اس کے جو ہے نا وہ الٹ پڑھا کرتے. کئی مرتبہ ایسا ہوا وہ کچھ پڑھاتے یہ کچھ پڑھتے. تو دادا جان نے کہا کہ بیٹا کیا ہوتا ہے، وہ جس طرح پڑھاتے ہیں قاری صاحب اس طرح پڑھیے. تو آپ نے کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن زبان سے جو ہے یہ نکلتا نہیں. اچھا. تو دادا جان نے کہا کہ اچھا قرآن پاک لے کر آؤ. قرآن پاک منگوایا تو جس طرح اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے ایسے ہی وہ درست تھا. سبحان اللہ. وہ لکھائی میں کچھ کتابت میں غلطی پرنٹنگ تھی تو اس وجہ سے. یہ کیا ہے، کیا چیز ہے؟ یہ تربیت کا نتیجہ تھا. تربیت یہ جو بات ہے کہ ایک چیز جو لکھی ہوئی ہے بچہ وہی نہیں پڑھ رہا، اصل کو تو کرامت کہیں گے. یہ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر کرم تھی، بے شک عطائے ربی تھی، اور شروع سے ہی آپ جو ہے وہ عشق رسول کی آپ کے اندر کیفیت آ رہی تھی. یہ کرامت تھی، کھلی کرامت تھی، بچپن میں. کیا بات ہے. خود لکھا. یہاں جو اب گھریلو ماحول کے حوالے سے دیکھیے کہ دادا اور اس جو استاد سے پڑھانے والے وہ قاری صاحب، اب دادا بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے، مفتی خود. اب ہمارے ہاں جو فی زمانہ کے گھریلو ماحول جس کو ہم تھوڑا تصور میں لائیں وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بچے آئے، اب قاری صاحب کو ہم نے وہ عرض کر دی کہ آپ نے پڑھانا ہے، پھر قاری صاحب سے ملنا اس وقت ہے جب وہ اطلاع آ جائے کہ جناب بچوں نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے. اب اسکول والے جو ہیں ان سے تو باقاعدہ وہ رابطہ رکھنا کہ میرے بچے کی پروگریس کیا ہے، اور اسکول نہ جائے بچہ تب مسئلہ، اور پیپروں میں نمبر اگر کم آئیں تو پھر پریشانی، پھر ٹیوٹر بھی بعض اوقات رکھواتے ہیں. لیکن قرآن پاک پڑھانے کے لیے اگر قاری صاحب کی ترکیب بنائی ہے تو بچوں کو پوچھنا کہ کتنا پڑھ دیا ہے کتنا نہیں پڑھا، اس حوالے سے کوئی پوچھ گچھ کی ترکیب ہوتی نہیں ہے گھریلو ماحول میں ہمارے یہاں. تو وہ اسلامی بھائی کہ جو گھر میں بچوں کی مدنی تربیت جو دینی تربیت ہے اس پہ توجہ نہیں دیتے، ان کے لیے بھی اس حکایت میں کافی سبق. اصل میں آج یہی چاہ رہا تھا کہ ہمارا موضوع تربیت بھی ساتھ اس میں ہو، کہ اولاد کی تربیت کا کیسا سلسلہ ہونا چاہیے. دین کی سیرت میں سیکھنے کے لیے بہت سارے صرف واقعے کو بیان کرنا، صرف واقعے کو بیان کرنا ہی کافی نہیں. ہمارے لیے کیا ہے آج کل، جیسے آپ نے واضح فرمایا کہ ٹیوٹر آ رہا ہے تو اس سے تو چھان بین کر رہے ہیں
کہ بھائی کہاں پہنچا, کون سے لیول پہ پہنچا, کون سا ماڈیول چل رہا ہے. لیکن قاری صاحب کو, قاری صاحب آ گئے, مرحبا, آئیے, اب بیٹھا, دروازہ بند کیا, اب قاری صاحب جانے, بچہ یہ تو بڑی مہربانی ہے, قاری صاحب کو استقبال خود کر, مرحبا کرنا صحیح, ورنہ بچہ ہی کھول رہا ہوتا ہے. استقبال خود کر لے, نہیں وہ جس نے پڑھنا ہوتا ہے خود ہی قاری صاحب کو دروازہ کھول کے اندر بٹھاتا ہے اور وہ پڑھتا ہے قرآن پاک, اس کے بعد قاری صاحب چلے جاتے ہیں. اچھا اس میں بھی یہ بھی ہے کہ اگر ٹیوٹر چھوڑ کے چلا جائے کہ بھائی آج سے میں آپ کے بچے کو نہیں پڑھاؤں گا, تو اس کے گھر جائیں گے, اس کو منا کر دوبارہ منت سماجت کر کے لے کے آئیں گے, نہیں یار میرے بچے کا مستقبل تباہ ہو جائے گا معاذ اللہ, تم آگے پڑھاؤ. اور قاری صاحب اگر کسی وجہ سے وہ کہہ دیں کہ یار یہ بچہ توجہ سے پڑھتا نہیں, سبق نہیں یاد کرتا, تو میں معذرت خواہوں, میں نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے جناب, آپ کی مرضی. اچھا رخصت کر دیں. ٹیوٹر کو مائنڈ سیٹ دیکھیے, تھینک یو کہہ کے 5,000 روپے دے دیں گے, قاری صاحب کو جزاک اللہ کہہ کے 500 بھی نہیں دیں گے. مطلب یہ مائنڈ سیٹ بھی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن پاک اور علم دین سے کتنا وہ ہے. بالکل. یہ جب والد گرامی مفتی ہوں گے, دادا جان کا علمی شغف ہوگا, ظاہر ہے کہ بچہ بھی پھر اعلیٰ حضرت کی جیسی خوبیوں کی طرف بڑھے گا. تو گھریلو ماحول بہت اس پہ گھریلو ماحول پہ ڈپینڈ کرتا ہے, انسان کا جو کردار ہے, اس کے اوصاف ہیں. اب اگر ہم ایک کیچڑ کے اندر کسی کو بٹھا دیں اور اسے کہیں کہ جناب اس کے کپڑے بھی گندے نہیں ہونے چاہیے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو اگر قرآن پڑھا ہوا بنانا چاہتے ہیں کہ اس کو قرآن آتا ہے, اور اسی طرح سے اگر اس کو عالم دین بنانا چاہتے ہیں, تو آپ کو گھر کا ماحول بھی تھوڑا کریٹ کرنا پڑے گا. خود تو آپ معاذ اللہ بیٹھ کر کمرے کے اندر طرح طرح کی چیزیں دیکھیں اور بچے کو کہیں کہ میرا بیٹا عالم بنے گا, تو آپ گھر سے جائیں گے وہ بھی دیکھنا شروع کر دے گا کہ ابا جان کیا دیکھ رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا, یہ گھریلو ماحول بہت زیادہ اس پہ افیکٹو ہوتا ہے. صحیح فرما. تو بعض اسلام میں ملتے ہیں کہ یار دعا کرو بس یہ میرا بچہ جو ہے نیک بن جائے, میرا بچہ عالم بنے, میرا مدنی منا جو ہے نا یہ حافظ قرآن بناؤں گا. میں اس کو ترغیب بھی دی ہے, خود کیا یار یہ حافظ قرآن بنے گا ماشاءاللہ, عالم دین بنے گا انشاءاللہ, یہ قاری قرآن بنے گا, تلاوت کرے گا, لوگوں کے دلوں کو گرمائے گا, بہت اچھی بات. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی طرف بھی تھوڑا رخ کر رہے ہیں کہ میں یہ قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہے, اپنی طرف بھی رخ کر کے کبھی کہیں گے میں مدرسہ تو مدینہ بالیغان میں شریک ہوا کروں گا, میں بھی قرآن پڑھوں گا, میں بھی علم دین سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کروں گا, میں بھی علم دین سیکھنے کے لیے مدنی مذاکروں میں شریک ہوں گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو سیکھنے کی بات آتی ہے نا, وہ سارے کا سارا برڈن ڈال دیتے ہیں اولاد پر, اور جب کہیں کہ حضرت آپ جی دعا کریں, وقت نہیں ملتا. تو پھر جو کوئی ہو ذرا وہ پھر کہتا ہے دعا ہم کرتے ہیں, دوا آپ کرتے ہیں. والد گرامی نے بھی کچھ کتابیں وغیرہ لکھی, جیسے اعلیٰ حضرت کی کتابیں مشہور ہیں, والد گرامی نے بھی کچھ کتابیں لکھی. ان کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن, وہ صرف کتابیں ہی نہیں لکھی انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں کام کیا. اچھا. آپ شجاع تھے, بلند ہمتی آپ کے اندر تھی, آپ غریبوں سے غمخواری کیا کرتے تھے. اچھا طلبہ پڑھنے کے لیے آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے, ان کو خوش آمدید مرحبا کہا کرتے تھے. اچھا. آپ کبھی بھی عمراء اور رؤساء ان کے درباروں میں آپ حاضری نہیں دیتے تھے, آپ کے والد صاحب, بلکہ آپ کا انداز کیا تھا کہ غریبوں سے غریب پروری, جو غریب طالب علم ہوتا اس کو اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے. اچھا. اسی طرح آپ کی تبلیغی سرگرمیاں اور آپ کی نیکی کی دعوت کا جذبہ ایسا تھا کہ جب آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھا کہ ان کے اندر جو ہے وہ مغربی یلغار ان کے دلوں میں چھا گئی ہے, فیشن پرستی ان کے اندر آ گئی تھی, اور ان کے اندر احساس کمتری, بزدلی اور ڈر ایک گھسا ہوا تھا کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے. صحیح. تو آپ نے مدرسہ اہل سنت کی بنیاد رکھی. اچھا. اور اس میں آپ نے لوگوں کو خود اعتمادی, شعور دلایا, دین کی آپ نے ان کو سمجھ بوجھ دی, اور کہا کہ تمہارا پلیٹ فارم یہ ہے اور یہاں پر آ کر تم دین کی خدمت کرو. کتابوں کے حوالے سے آپ آئیے تو جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہ اعتراض کیا کرتے تھے, آپ کی سیرت پر, آپ کے مختلف انداز پر وہ اعتراض کیا کرتے تھے, ان کی تو بدبختی تھی. تو آپ کے والد صاحب نے اس وقت کتاب لکھی, اور اس کتاب میں ان کے تمام اعتراضوں کے جوابات دیے. اچھا. جس شک پر وہ اعتراض کرتے اس کا جواب دیا کرتے تھے. واہ. اور آپ نے جو ہے وہ سرور القلوب فی ذکر المحبوب اس کا نام رکھا. سبحان اللہ. کہ محبوب کے ذکر میں دلوں کو سکون مل جاتا ہے. سرور القلوب, یہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کی کتاب فی ذکر المحبوب. اسی طرح جب آپ نے دیکھا
کہ لوگ جو ہے وہ فیشن پرستی کی طرف مائل ہیں، اسلام کے اصولوں کو مانتے ہیں لیکن عمل پیرا نہیں ہوتے، اور بد مذہبوں کو اور غیر مسلموں کی وہ اوڑھنے بچھونے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے اس وقت۔ تو آپ نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی توجہ کے لیے اور مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ نے ایک کتاب لکھی ہدایت البریہ الی شریعت الاحمدیہ، جس میں آپ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے بلکہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ، پھر دنیا اور آخرت میں تم چھا جاؤ گے۔ گستاخی جو آپ بات کر رہے ہیں، گستاخی کی، کافر گستاخی کرتے تھے، بعض نام نہاد مسلمان بھی ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، یہ کیوں ہوتی ہے گستاخی؟ اصل یہ جو گستاخی کرنا مسلمان کا تو کام ہی نہیں ہے، کفار بھی ڈرتے ہیں، مطلب ایسے کیسے ہو جاتی ہے؟ جس پر بدبختی غالب آ جائے نا، بدبختی جب غالب آ جائے تو پھر اس سے گستاخیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ اس کی بنیاد بے ادبی ہے، بے ادبی حقیقت، جو بے ادبی کی سیڑھی چڑھ جاتا ہے پھر گستاخی کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے۔ حقیقت ہے پہلی سیڑھی اس کی ہے بے ادبی، وہ اولیاء سے شروع ہوتا ہے، اولیاء سے، پھر جو صحابہ کی گستاخی ہوتی ہے۔ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت جو ہے وہ اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ کے تمام نبیوں کو ماننے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو ماننے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اولیاء کو ماننے والے۔ الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ امیر سنت خود جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، کیا بات، مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ سبحان اللہ۔ کالز کچھ ہیں ہمارے پاس، ہم اسی موضوع کو آگے جاری رکھیں گے۔ آپ اس کا پوچھ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی جو ہے نا وہ ولادت کب ہوئی، کہاں پر؟ ہمیں انشاءاللہ اسی سے کنٹینیو کروں گا، کتابوں کا بھی کچھ مزید ذکر سننا ہے مجھے۔ کال سے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مرحبا، پہلی کال۔ میرا نام محمد سفیان اتاری، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کا سلسلہ شروع کیا، اللہ عز و جل آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ میرا اس سلسلے میں یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بیٹوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیان بھائی کا سوال ہے بیٹوں کے بارے میں کچھ بتائیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اعلیٰ حضرت کے بچپن کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں بھائی، اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ میرا نام محمد اویس اتاری، باب المدینہ کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے بھی کچھ کتابیں لکھی ہیں کیا، اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ چلیں بھائی، یہی موضوع چل رہا تھا اور اسی پر سوال ہے، والد گرامی کی کتابیں۔ چلیں اگلی کال۔ حضور اعلیٰ حضرت کے کاروبار کے بارے میں کچھ بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ کاروبار، چلیں یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے، کاروبار کیا تھا، کام کاج، پیشہ۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں عمران شہزاد اتاری گجرات سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ کا جو سلسلہ ہے فضائل اعلیٰ حضرت بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی میٹھا میٹھا ہے، اور خاص کر آپ نے آج جو یہ جو کٹیا بنائی ہے غریبوں کی، یہ بہت پسند آئی ہے۔ اللہ پاک یہ جو فضائل اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں ان سب کی لمبی عمر کرے، آمین۔ بہت شکریہ بھائی ہماری حوصلہ افزائی کا۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجاب چیچا والی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت ہی پیارا ہے، اس کا ٹائٹل بھی ماشاءاللہ بہت پیارا بنایا ہے، دل بڑا خوش ہوا دیکھ کر۔ اور حضور اس کی ریکویسٹ یہ ہے کہ اس میں نا آپ اعلیٰ حضرت کا کلام جیسے شامل کرتے ہیں تو ظہیر نصیب کہ آپ کسی ایک کلام کو لے لیجیا کریں اور اس کو مکمل بنا دیجیا کریں، اور ساتھ میں جس طرح آپ پہلے بھی بتاتے ہیں اس کی تفصیل، اس کے اشعار کا مطلب بھی سمجھا دیا کریں تو مزید رونق دوبالہ ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ بہت شکریہ، آپ کے مفید مشوروں کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ ناظرین ہمیں ہمیشہ مشورے پیش کرتے رہا کریں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مشوروں کو شامل کریں۔ وقت ہمارا چونکہ کم ہوتا ہے، ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا فیضان ہدایت کے بخشش کے نام سے،
تو اس سلسلے میں میرا تجربہ یہ رہا کہ ہم اعلیٰ حضرت کا ایک کلام لیتے تھے تشریح کے لیے، تو تقریباً 2 گھنٹے میں تو وہ پورا کلام نہیں ہوتا تھا، 2 گھنٹے کا سلسلہ ہوتا تھا، اور پھر بعض اوقات ایک کلام 2 ہفتے تک بھی چلا، یعنی 2 سلسلے اس پر ہوئے۔ اب بھی انشاءاللہ تعالی نیت ہے کہ اس طرح کا سلسلہ لے کر مدنی چینل آپ کی بارگاہ میں آئے گا۔ ابھی فی الحال اس سلسلے میں ہمارا ایسا فارمیٹ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں گے کوئی ایک آدھ مشہور شعر جو کہ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، زبان زد عام ہوتا ہے، اس کی کچھ وضاحت، کچھ اس کے معانی ہمارے اسلامی بھائیوں سے پوچھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح کا سلسلہ رکھیں گے، روزانہ ایک منقبت بھی آپ کو اعلیٰ حضرت کی سنایا کریں گے۔ آج ہم سے سوال کیا سفیان بھائی نے، کچھ بیٹوں کے بارے میں بتائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ جی، بیٹوں کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ ابھی تو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی پہ بات پہنچی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے 2 بیٹے اور 5 شہزادیاں ماشاءاللہ، مشہور ہیں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، اور دوسرے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان۔ کیا بات ہے، ایک حجت الاسلام ہے، ایک مفتی اعظم ہند۔ اچھا، اس میں جو میں اس وقت یہ بیان جب کر رہے تھے، اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھا اپنے والد گرامی سے، ان کے والد گرامی نے پڑھا اپنے والد گرامی سے، اچھا، اور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے پڑھا اپنے والد سے۔ واہ۔ اور جو مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے زیادہ تر مولانا حامد رضا خان سے پڑھا، اپنے بڑے بھائی جان سے۔ اچھا، اب یہاں آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کو خود پڑھائے فی زمانہ بہت مشکل ہے۔ تو ہم نے جو دیکھا وہ یہ کہ جو ہمارے اکابرین ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی جو اولاد ہے وہ کسی اور کے حوالے کریں کہ آپ ان کو پڑھائیں، خود پڑھانے کا یعنی کہ کم دیکھا گیا، کیونکہ اس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، مانوس انسیت ایسی ہوتی ہے، اب بیٹا ہے تو وہ تھوڑا لاڈ میں آ گیا کہ نہیں ابھی سبق نہیں یاد کروں گا، کل یاد کروں گا، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن یہ بھی ایک کریڈٹ ہے ان کا کہ والد سے پڑھنا، بالکل غور کیا جائے پڑھنا باریک بات ہے، ایسا پڑھنا، یہ تو اسلامی بھائیوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ آپ اپنے مدنی منع کو لے کے بیٹھیں ذرا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح اس کو پہلے تو قابو کریں گے نا، ورنہ وہ کبھی کہے گا میں پانی پی کر آتا ہوں، کبھی کہتا ہے میں یہ کر کے آتا ہوں، کبھی کہتا ہے یہ کر کے آتا ہوں، اچھا آپ مجھے نیند آئی ہوئی ہے، کوئی نہ پہنچے اس کو اولاد پہنچتی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے ترکیب۔ اسی طرح سے وہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، اب انہوں نے بھی تربیت اپنے والد صاحب سے حاصل کی، پھر مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، انہوں نے بھی تربیت اپنے والد سے حاصل کی ماشاءاللہ۔ اب رشک والی بات یہ ہے کہ مفتیوں کا گھرانہ، واہ، علمی گھرانہ، قدرت کا شاہکار تھا، بالکل۔ تو ان کے بیٹے بھی اپنی مثال آپ تھے، ان کے بھی کافی حکایات وغیرہ موجود ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ نکالیں، میں ایک کلام کی فرمائش ہے وہ پوری کروں۔ حضرت ایک کلام کی فرمائش ہے، آپ سنا دیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، 2 شعر، پھر ہم موضوع کی طرف آتے ہیں واپس۔ ان کی مہک نے دل کے مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے دل کے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے
ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، اور میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، میرے آقا نے دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں۔ بھائی جب یہ کلام پڑھیں تو اس کا مقطع نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کا مقطع تو سنائیں۔ ملک سخن کی شاہی قربان قربان اعلیٰ حضرت تم کو رضا مسلسل، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلسل، ارے جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں۔ سمت آ گئے، یہ کسی نے لکھا تھا ان کے لیے، کسی نے کہا تھا اور یہی مقطع بن گیا، اور اگر خود بھی کہے تو کیا حرج ہے، کیا کہتے ہیں تحدیث نعمت بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ نہیں ان کا تو حصہ دار اکابرین کسی جو نے کہیں گے، پڑھا تھا کہ ہم کسی نے اپنے لکھا، جیسے پر کیا تھوڑی کریں گے، لیکن یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود ہاں پڑھا تو یہی تھا کہ کسی نے آپ اعلیٰ حضرت کے لیے لکھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، شاہی یعنی بادشاہی، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ تو یہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان جس غالباً شاعر سے انہوں نے اصلاح لیا لکھا تھا کرتے یا تھے، مولانا کافی نے لکھا تھا، یہ دونوں میں سے کسی نے یہ شعر لکھا تھا۔ وہ اور شاعر تھے شاید، اچھا، انہوں نے پھر کہا کہ یہ ایک عالم دین ہو کر ایسے اشعار زبردست، مطلب کہ اردو ادب کا اتنا وہ یہ اردو ادب اور علم کا پھر سنگم یہ تھا، شعر رضا کا در جو تھا وہ ادب اور علم کا سنگم تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت اور شعر ایک ساتھ نہیں چل سکتے، کہتے ہیں مجھے لاؤ میں لکھ کے دکھا جو کہے شعر و پاس شرع کا حسن، دونوں کا حسن کیسے آئے، جی جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیش جلوائے زمزمائے رضا کے یوں، اسے میرے ہدایت کے بخشش دکھا دو کہ ایسے ہوتی ہے شریعت کی پاسداری اور شعر بھی۔ الحمدللہ، کیا بات ہے۔ اس میں ایک شعر ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، یہ اس کا مطلب بتائیں۔ بہت مشہور شعر ہے ہمارے ایک ویور کی۔ کریم یہ ہے کہ جو وہ بہت زیادہ عطا فرمائے، آسان الفاظ میں جو عوام کے لیے۔ ابھی کہ ایک قطرہ کسی نے اگر مانگا ہے تو قطرے اور دریا کی نسبت آپ دیکھ لیجئے، تب قطرے کی جگہ دریا بہا دیے، در کہتے ہیں موتی کو، اچھا، اور بے بہا قیمتی، بے شمار، ان کے بے بہا بے شمار، کہتے ہیں کہ بے بہا بہت زیادہ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، تو در بے بہا دیے ہیں، بے قیمت موتی یہ عطا فرمائے۔ اگر رائٹ ہوں تو آپ تائید کر دیں۔ ماشاءاللہ، صحیح میرے فرمایا۔ ذہن میں جو آیا چیچا وطنی سے ایک فرمائش آئی تھی کہ روزانہ ایک کلام کی تشریح کریں۔ اسی سے متعلق جو ہے نا، وہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ حاتم طائی کی اتنی سخاوت مشہور تھی کہ جب اس کے پاس کوئی آتا
تو اگر 7 مرتبہ آتا تو اس کو 7 مرتبہ جھولی بھر بھر کے دیا کرتے تھے. اچھا. ایسا کوئی حضور کے بارے میں واقعہ تو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کوئی آتا اب ایک ہی مرتبہ میں اتنا دیا کرتے کہ اس کو دوبارہ آنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. کیا بات ہے. اویس بھائی کہہ رہے تھے کہ کچھ والد گرامی کی کتابوں کا بتائیں. آپ وہی بتا رہے تھے اور بیچ میں کال آئی تھی. آپ مزید اس کو کنٹینیو فرمائیں. آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمان، انہوں نے تقریباً 40 کتابیں لکھی تھیں. واہ. ان میں سے 40 کتابیں پڑھنا مشکل ہوتا ہے. جی جن میں سے کچھ مطبوعہ ہیں اور کچھ غیر مطبوعہ ہیں. اچھا. ایسی اعلیٰ ترین کتاب انتہائی درجے کی ایسی کہ جس میں جو ہے وہ اس دور کے کوئی لکھ نہ سکا اور آج تک نہیں. علم نشرہ کی آپ نے جو ہے وہ تفسیر لکھی. اچھا. تو اس میں آپ نے 80 کتابوں سے حوالے دیے. اور ایسے اس میں علم کے موتی بھی کھیرے کہ جو عام کتابوں میں نہیں ملتے. آپ کی مشہور کتابوں میں سے الکلام الاودع فی تفسیری سورہ علم نشرہ، سرور القلوب فی ذکر المحبوب، جواہر البیان فی اسرار الارکان، اصول الرشاد لکمع مبانی الفساد، ہدایت البریہ الی شرط الاحمدیہ، فضل العلم والعلماء، احسن الویاء لآداب الدعاء. مشہور کتاب کوئی یہ اپنی جو ہے نا مکتبے کی ہے دعا کے فضائل دعا کی فضائل دعا. یہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کی، اور حضرت نے جو ہے اس پر حاشیہ ساتھ لکھا. اور اس میں دعا کب مانگنی چاہیے، کن مواقعوں پر قبول ہوتی ہے، کون کون سے اوقات ایسے ہیں کہ جس میں قبول کی جاتی ہے، وہ اماکن کون کون سے ہیں کہ جہاں پر دعا مانگے تو بندہ محروم نہیں رہتا. حضرت اماکن بتا دیں کیا ہوتا ہے. وہ کون سی جگہ ہیں کہ جہاں پر اگر بندہ دعا مانگے. آپ علماء کی باتیں جو ہے نا تھوڑی مشکل ہوتی ہیں تو جی تو اسی میں آپ ایک واقعہ لکھا گیا احسن الویاء لآداب الدعاء میں کہ لوگ بعض دفعہ جب دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ان کو سمجھایا گیا کہ بعض مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے اور اس کا مانگنے کا انداز اللہ کو پسند ہوتا ہے. وہ دعا کرتا ہے تو حضرت جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو دے دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی اس بندے کو نہ دو کہ اس کا مانگنے کا انداز ہمیں اچھا لگتا ہے. واہ سبحان اللہ. تو بعض مرتبہ دعا کی تاخیر میں یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو مانگنے کی ادا اس کی پسند آ جاتی ہے. اچھا اسی طرح جو آپ کی یہ کتاب آپ نے لکھی عرب نشرہ کی جو تفسیر آپ نے لکھی اس میں آپ نے فرمایا کہ عزیز عالم امکان میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ آپ کی رحمت سے مستفید نہ ہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہر چیز کو حصہ ملا. اچھا. حضرت جبریل امین سے پوچھا گیا کہ آپ کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت فرمایا گیا، اس سے کیا حصہ ملا؟ آپ کو کیا ملا؟ جی جبریل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کیا حصہ ملا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے انجام سے ڈرتا تھا. فرشتے بھی اپنے انجام سے ڈرتے ہیں. تو جس طرح باپا ہمیں ذہن دیتے ہیں کہ انسان کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، اللہ کی خفیہ تدبیر. حالانکہ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے انجام سے ڈرتا تھا جب آپ پر قرآن اترا اور اللہ رب العزت نے اس میں میری تعریف کی کہ ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین، تو اس کی وجہ سے میرا خوف زائل ہو گیا اور مجھے اطمینان نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. سرکار کی رحمت سے نبیوں کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملا. اچھا. اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں اسی کتاب میں کہ پیغمبروں کو آپ کی ذات سے رحمت ملی، حصہ ملا. اس کا ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انبیاء کرام کی تصدیق کرے گی. سبحان اللہ. کہے گی کہ انہوں نے واقعی جو ہے سچ پہنچایا تھا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا انہوں نے. جی ماشاءاللہ. اسی طرح کفار کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ان معنوں میں حصہ ملا کہ وہ حضور کی امت میں ہیں، اگرچہ وہ امت جو ہے وہ امت دعوت، جی امت دعوت میں سے ہیں، تو یکدم جو ہے وہ برباد نہیں ہوتے. ورنہ پہلے کی امتیں جو نبی کے نافرمان ہوتی برباد کر دی، تباہ برباد کر جاتا، لیکن ان کو بھی اس طرح حضور کی رحمت سے حصہ ملا. کائنات کا ذرہ ذرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. ماشاءاللہ. اچھا کاروبار کے حوالے سے پوچھا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا خاندانی کاروبار کیا تھا؟ یہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کو تو سسپینس ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کرتے کیا ہیں. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کی زمینیں تھیں جہاں پر مطلب کہ وہ فصلیں اگتی ہیں اور پھر اس کے بعد فروخت ہوتی ہیں، تو فی زمانہ جیسے وہ ذمہ دار کہتے ہیں نا جس کو، لیکن آپ خود اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے تھے بلکہ وکیل مقرر کیے ہوئے تھے کہ جو دیکھ بھال وغیرہ کرتے تھے، تو آپ کا زیادہ تر جو وقت تھا وہ دینی خدمات صرف ہوتا تھا، بلکہ یہاں تک یہ کہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آئے ایک مرتبہ، آپ کے جو بھائی جان جو بھائی ہیں چھوٹے، تو آگے عرض کی کہ 2 بیٹیوں کا جو نکاح ہو چکا تھا، رخصتی باقی تھی، تو اب وہ لڑکے والوں نے رخصتی مانگی، تو وہ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ وہ رخصتی مانگ رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ کچھ انتظام بھی کر لیا ہے یا ماذ مجھ سے کوئی اجازت ہی لینے آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ بھابھی سے پوچھ لیجیے گا، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ جو تھی، اماں جان ان کو کہا جاتا تھا، دیگر جو بھی تھے وہ اماں جان کہہ کر پکارتے تھے۔ اب جب اور یہ تھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پھوپھی ذات، اچھا، جن سے عقد ہوا تھا، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سب تیاریاں تو مکمل ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا دی کہ حسن تم نے تو مجھے بالکل ہی وہ ٹینشن ہی ختم کر دی، اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں اس مفہوم کو۔ تو اس طرح سے آپ جو زیادہ تر کام تھا آپ نے گویا کہ اپنے اوقات وقف کر رکھے تھے دین کی خدمت کے لیے، بلکہ ایک مرتبہ کسی نے دعوت پیش کی یا مشورہ دیا کہ آپ بھی ہمارے اس فلاں پروگرام میں یا اس میں شامل ہوں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ فقیر کے مضمون اس کا یہ ہے کہ فقیر کے شب و روز دینی خدمات میں ہی صرف ہو رہے ہیں، تو آپ اگر کوئی صاحب دیکھیں کہ میرا یہ وقت خالی دینی خدمت میں صرف نہیں ہو رہا، خرچ نہیں ہو رہا، تو وہ مجھے بتا دیں کہ تیرا یہ وقت صرف نہیں ہو رہا اور یہ وقت ہمیں دے دے۔ اس پر انشاءاللہ ہمارا پورا سلسلہ ہے اعلیٰ حضرت کے معمولات، اعلیٰ حضرت کے دن بھر کے جدول کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور یہ مطلب جو اماں جان، اب ہم بھی اماں جان ہی کی وجہ سے کہیں گے کہ وہ معروف ان کا لقب ہی یہ تھا، تو وہ انہوں نے خدمت ایسی کی کہ مہمانوں کی آمد و رفت تو رہتی تھی، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر والوں کے لیے کھانا پک چکا، تو اب مہمان آ گئے، اب مہمانوں کے لیے بھی کھانا پیش کر دیں، تو انہوں نے جو گھر کا پکا ہوا سالن تھا سارا، وہ سارے کا سارا مہمانوں کو بھیج دیا، اور گھر والوں کے لیے کھچڑی یا چاول وغیرہ اس طرح کے وہ چولہے پہ چڑھا دیے، وہ فوراً جلدی پک جاتے ہیں آسانی سے، تو ادھر سے مہمانوں نے کھانا کھا لیا، ادھر سے گھر والوں کو بھی کھانا فوراً مل گیا۔ تو اس طرح سے کبھی یہ ہوتا ہے نا گھر کے اندر کہ اب مہمان آ گئے ہیں اور بچوں کی امی کا بھی کمپرومائز ہونا چاہیے، بالکل آپ نے خدمت ایسی کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ منقول ہے کہ سر کی مالش کیا کرتی تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایسے انداز سے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھ بھی رہے ہوتے تھے نا، تو سوئی برابر بھی قلم میں فرق نہیں آتا تھا، اس انداز سے وہ تیل کی مالش کر دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے ماشاءاللہ مدنی پھول اسلامی بہنوں کے لیے بھی اس میں بہت بہترین ہو گئے۔ کال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، محمد شہزاد اختاری، سپر ہائی وے کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے۔ سوال یہ عرض کرنا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا ایک کلام رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ اگر سنا دیں اور اس کی تشریح بھی فرما دیں۔ اچھا، تشریح بھی اور سنا بھی دیں، بہت لمبا چوڑا آپ نے جدول دیا ہے ہمیں۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پریسٹن یو کے سے بات کر رہا ہوں، میں سلسلہ دیکھ رہا ہوں، بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، مجھے اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام رخ دین ہے یا مہر سما، یہ میری فرمائش ہے، سنا دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سلسلے کا وقت بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ابھی تو بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں۔ ہمیں فرمائش کی گئی ہے رخ دن ہے یا مہر سما، ایک شعر، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی منقبت بھی سننی ہے، جلدی جلدی۔ اگر آپ ہی سنا دیں۔
اچھا میں سناتا ہوں. رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. منقبت. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا. ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بریلی کا وہ باشندہ کہ جس کے نور سے عرب و عجم روشن ہو گئے. آج ہمارا سلسلہ اس پر ہوا اور انشاءاللہ 10 دن تک یہ 25 صفر المظفر تک اس کے نور سے نورانیت لینے کے لیے ہم اپنے سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد رضا کیا بات ہے تیری، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی.